پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں یہ پروگرام ہم لے کر آتے ہیں برنچ ٹائم پہ ڈاکٹر فہیم۔ آج ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ ڈاکٹر فہیم کا آپ کو آداب۔ جہاں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی بات کی جائے وہاں پر اگر فلاحی اداروں کی بات تو یقیناً یہ ایک ناانصافی ہوگی۔ اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں چاہے گزشتہ ادوار حکومت ہو یا موجودہ دور حکومت یا پاکستان کے مختلف دور حکومت، ان فلاحی اداروں پر بہت زیادہ انحصار کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ حکومتوں میں بھی کچھ فلاحی اداروں کے لنگر خانوں کے اوپر نام لکھ کے لگا دیا جاتا تھا جناب وزیر اعظم کی طرف سے لنگر خانہ۔ تو کام فلاحی ادارے واقعی ہی کرتے ہیں، اور ایک ایسا نام پاکستان کا جس نے نہایت ہی کم وقت میں دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ اور یقیناً ایک مسئلہ تو یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے وہاں پر اس کے خلاف کچھ نیگیٹو ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ فیصلہ تو عوام نے اور دیکھنے والے ناظرین نے کرنا ہے کہ آیا یہ لگنے والے الزامات ٹھیک ہوتے ہیں یا غلط، مگر فلاحی اداروں کا کام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جے ڈی سی کے جنرل سیکرٹری جناب ظفر عباس صاحب۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ظفر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی آپ کی دعائیں چاہیے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ابھی ماشاءاللہ سفر کر کے آئے تو میں بس بہت ہی، کیونکہ آپ سے باتیں بہت ساری کرنی ہے اور وقت آپ کا بھی بڑا قیمتی ہے، تو میں فوری سوال پر آؤں گا کہ پہلے تھوڑا سا ابھی بتائیں کہ جو پچھلے دنوں آپ تھے اور ابھی آپ کی تصاویر ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہی تھی، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ آج آن فیلڈ موجود ہیں جبکہ حکومتی ادارے یا ہم دیگر فلاحی اداروں کی بات کریں کہ رجسٹر تو پتہ نہیں سندھ میں پاکستان میں کتنے فلاحی ادارے رجسٹر ہیں، مگر جے ڈی سی آج بھی کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو بتائیں آج کل کہاں پر موجود ہیں آپ؟ اس وقت ہم لوگ جنوبی پنجاب میں کام کر رہے ہیں، علی پور، سیدھ پور، جلال پور، اوج شریف، ان تمام علاقوں میں پکا ہوا کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ جو این جی اوز ہیں ان کو دے رہے ہیں، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو اعلان کیا ہوا ہے، ہم بغیر پرنٹنگ کے بغیر ادارے کے نام لوگوں کی تھیلی میں دے رہے ہیں، آپ کو کھانا آپ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے نام سے پہنچائیں، راشن دے رہے ہیں، گرم کپڑے دے رہے ہیں، مچھر کچھ اسپرے کر رہے ہیں وہاں پر، جانوروں کے لیے چارہ دے رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں اس وقت مصروف عمل ہیں اور کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکیں۔ لوگ بہت برے حالات میں اس وقت۔ بہت زبردست بات آپ نے کی۔ ظفر بھائی یہ بتائیے گا کہ حکومتی اداروں کی طرف سے صرف اتنا ہی ملا کہ آپ وہاں جا کر ایکٹیویٹی کر سکتے ہو، آپ کو جگہ مل گئی ہو یا آسانی ہو، یا حکومتی اداروں کی طرف سے کچھ فنڈز کی صورت میں بھی آپ کو کہا گیا کہ آپ فیلڈ پہ کام کرتے ہیں، تجربہ نہیں رکھتے ہیں، نہیں تو یہ ہمارا بھی حصہ ملا ہے؟ نہیں، ہم تو اپنے ڈونرز کی مدد سے کر رہے ہیں، حکومتی طرف سے ہم نے چارہ آنے کی کوئی مدد نہیں ملی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ حکومتی اراکین سے ملاقات ہوئی ہے، وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ان تمام چیزوں میں کام کر رہے ہیں جہاں گیپ نظر آ رہا ہے، جہاں لوگوں کے لیے مستقل بنیادوں پہ دیکھیں چھت کا سایہ ان کو چاہیے، کھانا چاہیے، ان لوگوں کو دوائیاں چاہیے، تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کریں۔ بیچارے ایک ہی رات کے اندر 10 10 12 12 فٹ کا سیلاب آیا، سب کچھ بہا لے گیا، بہت مصیبت میں لوگ، بہت پریشانی میں۔ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کی آنکھوں نے وہاں کیا دیکھا؟ دیکھیں وہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لوگ بندوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بار سب بہ گیا ہے، کسی کے گھر میں مختلف فیملیز ایسی ہیں جن کے لوگ ابھی تک مسنگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہاں ہیں، زندہ ہیں نہیں ہیں۔ پھر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں کشتیاں چاہیے۔ ہم نے آج ہی کچھ کشتیاں اور بھی منگوائی اور اعلان کیا جن جن لوگوں کو، تنظیموں کو چاہیے وہ بھی ہم سے لے لیں کشتیاں، اور سب الیکٹرک بورڈ ہیں، موٹریں ان کی ہیں 45 ہارس پاور کی موٹریں، مطلب جو اس کی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں پہ کر رہے ہیں۔ تباہی بہت زیادہ ہے، تباہی بہت زیادہ ہے۔ جنوبی پنجاب ہے، پتہ نہیں کیوں ہائی لائٹ نہیں کر رہے اتنا زیادہ، تباہی بہت زیادہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جنوبی پنجاب کے حوالے سے اس وقت میڈیا کے اندر بھی کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی، اور یقیناً سوشل میڈیا کے بھی رابطے بہت ساری جگہ منقطع ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت صاف پانی کے زیادہ مسائل ہیں، خوراک کے زیادہ مسائل ہیں، یا راستوں کی بندش کے زیادہ مسائل ہیں، یا پھر ٹیلی فون مواصلاتی نظام منقطع ہے؟ اس وقت کس چیز کی ایسی ضرورت ہے کہ یہ پروگرام دیکھیں جب اعلیٰ کام تک پہنچائے، اقتدار تک دیکھیں پہنچائے، وہاں تو پہ کیا اس اس وقت وقت بجلی ضروری؟ بند ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجلی کھلنے سے حکومت بہتر جانتی ہوگی کہیں مزید جانی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ پول، تار، ٹرانسفارمر سب پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچھا پانی سلو سلو نیچے اتر رہا ہے، لازمی بات ہے، جو راستے جو
بند توڑے گئے ہیں، وہ جب دوبارہ بنیں گے یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے وہ میں نہیں جانتا، حکومت یا اراکین جانتے ہوں گے، لیکن جب تک یہ سب چل رہا ہے پروسیس، لوگوں کو متبادل جگہ دی جائے، ان کو چھت کا سایہ دیا جائے. میں ابھی 3 دن، لاسٹ 3 دن جو تھا ہیٹ اسٹروک تھی وہاں پر، مطلب ان حالات میں کشتیوں میں بیٹھ کے اس گرم پانی کے اندر دھوپ پڑ رہی ہے، جانا لوگوں کو ریسکیو کرنا، ان تک پکا ہوا کھانا پہنچانا، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، جو ایک آدھ لوگ بچے ہیں گھروں کی چھتوں پہ بیٹھے ہوئے کہ بھائی ہم اگر یہ جگہ بھی چھوڑ دیں گے ہماری چیزیں چوری نہ ہو جائیں. مطلب خوف کی فضا ہے بہت زیادہ. بہت زیادہ یہ مسائل ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں حکومت وقت تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ سب سے پہلے کسی بھی طرح کر کے وہاں بجلی کھولی جائے تاکہ ایک مواصلاتی نظام بھی بحال ہو. اچھا یہ ایسے ہی بتائیے گا ظفر بھائی کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوا، اور آپ کے علاوہ یقیناً کچھ اکا دکا نظر آ رہی ہیں فلاحی تنظیمیں، مگر آپ جیسی ورکنگ نظر نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے فلاحی تنظیم جو اس وقت آن گراؤنڈ کام کر رہی ہے ان کو کیا سپورٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ حکومت کے بعد اپنا پورا ایک سسٹم موجود ہوتا ہے ضلعی انتظامیہ اور تحصیلوں کی صورت میں اور یونین کونسل کی صورت میں. اگر فوری طور پہ حکومت کی جانب سے ان کو خیمے فراہم کیے جائیں، ویسے کر رہی ہے حکومت، فراہم کر رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کام ان کا بھی نظر آ رہا ہے. این ڈی اے میں وہاں پر کام کر رہی ہے، نیوی وہاں پر کام کر رہی ہے، 1122 وہاں پر کام کر رہی ہے، کام سب کر رہے ہیں. لیکن آفت بہت بڑی ہے، آفت بہت بڑی ہے وہاں پر. آپ یقین کریں، ہم صرف ایک بزرگ کو لے کے نکلے، اس کے بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو اب سڑک تو نہیں ہے نا، کھیتوں کے اندر کشتی گھومتی بھی جائے گی، جہاں چاول کی فصل ہے وہاں کشتی چل نہیں سکتی. نہیں تو نیچے جو اس کا وہ ہوتا ہے کٹر کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کا، اس کے اندر موٹر، اس میں وہ چاول کی فصل پھنس جاتی ہے، پھر بند ہو جائے، پھر اس کو بار بار نکالیں ساری جھاڑیاں. مطلب ایک مشکل ہے، ایک مشکل ہے. تو اس پوری صورتحال کے اندر لوگوں کو سب مل کے اگر ریسکیو کرتے ہیں، وہاں پر تمام فلاحی ادارے، پکا ہوا کھانا. ابھی میں کہتا ہوں ابھی اس پوزیشن میں تو نہیں ہے، دوبارہ گھر پر تعمیر ہونے، جب کبھی پانی اترے گا تو اس وقت کی کہانی ہے. ابھی تو ان کو پکا ہوا کھانا، راشن یا کوئی ایسی چیزیں جس سے وہ لوگ رابطے کر سکیں، جنریٹر یا سولر پلیٹیں، کچھ بھی کر کے، تاکہ وہ کچھ تو سکون کی طرف پلٹیں. حالت بہت خراب ہے، میں کھل کے زیادہ نہیں بول سکتا، لیکن لوگوں کی حالت وہاں بہت خراب ہے بھائی. بہت ہی اہم بات، اگر وہاں پر کوئی ڈرون یا ہیلی کاپٹر کی کوئی سہولت تو غذائی اجناس پہنچانے میں آسانی ہو سکتی ہے یا ریسکیو کرنے میں. نہیں، بوٹ بہترین حل بوٹ ہے. اس وقت کشتی ہے، بڑی کشتیاں وہاں چلیں گی اور چل بھی رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، چل بھی رہی ہیں وہاں بڑی کشتیاں. لیکن اگر بہت 500-600 کشتیاں جیسے علی پور کو کور کریں، سیت پور کو کور کریں اور جلال پور کو کور کریں اور اوچ شریف کو کور کریں، تو اس طرح پھر یہ ہوگا کہ بھائی دن میں ایک بار بھی اگر لوگوں کو 2 وقت کا کھانا دے دیا جائے اور اس میں ایسی چیزیں استعمال نہ کی جائیں جیسے کہ پیاز ٹماٹر کے، بھائی کھانا سڑے نہیں، کہ بھائی تو لوگوں کے لیے بہت بڑی ہے. لوگ اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ جیسے تیسے جن کے بچ بھی گئے وہ ڈرے میں ہمارے جانور چوری ہو جائیں گے، اور جن کے گئے بہ گئے ان کے بہ گئے، وہ کون ڈھونڈ کے لا کے دے گا ان کا سب کچھ ختم ہو گیا. بہت ہی اچھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پانی کی جو اس وقت کنڈیشن کہ جو گزرگاہ ہے وہاں پر اب کشتیوں کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ پانی کب تک نکالا جا سکے گا؟ آپ کا تجربہ، کیونکہ آپ نے بہت سارے اس طرح کے ریسکیو دیکھیں کیے ہیں، پانی تو آپ جہاں کیا سے سمجھتے چلا ہیں کہ گیا، کب تک نکل سکیں گے؟ بعض جگہوں پہ پانی کم ہوا ہے لیکن وہ دلدل اتنی زیادہ ہے، گھٹنے گھٹنے دلدل ہے. اچھا، پانی جو نکل رہا ہے جس طرح سے، جو آگے بڑھ رہا ہے پانی، بہت سلو اسپیڈ ہے پانی کی. اور پانی کے ابھی میں جہاں سے ہم نیوی سے کشتیاں لے رہے تھے، اب وہ نیوی نے تھوڑا سا اور آگے بڑھایا ہے کہ مطلب جہاں پانی تھوڑا پیچھے کی طرف گیا تو وہاں بھی کیا ہے. مطلب لوگ کام بڑھا رہے ہیں، مزید کام میں بہتری آ رہی ہے، لیکن بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے بھائی. بالکل بہترین بات ہے. اچھا، آپ سے ایک سوال اور یہ بنتا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق، آپ نے جہاں اس وقت موجود ہے وہاں کا آنکھوں دیکھا حال تو بتایا، اور خدمت آپ کی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور جو یہ خدمات کی اور یہ ریسکیو کی اور یہ جو سہولیات ہے، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہی کوئی سچویشن سندھ کے اندر آ جائے تو کراچی شہر کے آپ یقیناً داستان غم بتاتے رہتے ہیں، سندھ کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں، جو صورتحال قدرتی آفت پنجاب میں ابھی آپ نے دیکھی، یہی خدا نہ خواستہ سندھ میں ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ کی حکومتی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں ہم، انتظامی لحاظ سے؟ دیکھیں، میں تو یہی دعا کر رہا ہوں، اپنی ہر ویڈیو میں یہی بول رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی آ گئی آفت، گلگت بلتستان ہو، کے پی کے ہو، پنجاب ہو، بس پروردگار عالم ان لوگوں کے لیے بھی آسانیاں کرے، ان کے گھر دوبارہ تعمیر ہو جائیں، غیب سے مدد ہو جائے ان کی. مزید آگے کہاں جھیل پائے گا سندھ، کہاں جھیل پائے گا اتنا بڑا سیلاب؟ آگے اگر اور بڑھتا ہے بلوچستان کہاں جھیل پائے گا؟ بہت بڑی آفت ہے، 25-25 فٹ اونچا پانی آیا ہے لوگوں کے گھروں میں. کوئی یقین کرے گا؟ 1.5 منزلہ گھر چلے گئے، بہ گئے. آفت چھوٹی تھوڑی، کون نہیں، سندھ کیسے برداشت کر پائے گا اتنی بڑی آفت؟
بس دعا ہے بھائی، یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ بس یہ اتنا امتحان اب سب بس اللہ تعالیٰ اچھا کرے، اب سب کچھ اچھا کر دے اور لوگ اپنے گھروں کو جائیں. نہیں جھیل سکتے وہاں 1.5 گھنٹے دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے آپ بھائی، 50 فیل لائک 55 ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. ہماری کشتی چل رہی ہے، اسی کے ساتھ کوبرا سانپ اللہ. بھی چل رہے ہیں پانی میں گردن نکال کے. سوچیں کیسا کوئی بےچارہ اترے گا اس پانی میں. بہت خطرناک صورتحال ہے اور اس ٹائم پہ یقیناً خراج تحسین یہ عوام بھی، دیکھنے والے ناظرین بھی آپ کو پیش کرتے ہیں. اور کراچی اور سندھ کو بھی اللہ تعالیٰ آباد بھی رکھے اور ان تمام مسائل سے دور رکھے، اور پورے پاکستان کو بھی. اچھا ظفر بھائی، جہاں پر یہ خدمات کی بات ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ دیکھیں آج یہ تو ایک حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا ہی ذریعہ ہے کوئی بھی بات پہنچانے کا، تو ماشاءاللہ آپ کے کام، آپ کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے اس وقت. ایک اب یہ آپ نے ایک چیزیں بتائی ماشاءاللہ، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ عوام، پوری دنیا میں ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے، کیونکہ میں بھی اس وقت مدینے سے آپ سے مخاطب ہوں، لائیو ہوں سعودی عرب سے. تو آپ دیکھنے والے پورے پاکستانی، اوورسیز پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ موجودہ صورتحال میں آپ نفسہ نفیس وہاں موجود ہیں، تو کیا مشورہ آپ دینا چاہیں گے؟ کیا ان سے ہیلپ چاہیں گے، یا کیا کرنا چاہیے ہم سب کو؟ میں یہی میسج دوں گا، جو لوگ بیرون ممالک مقیم پاکستانی ہیں، آپ کا $1 یہاں کے 300 روپے کے برابر ہے. آپ کسی ایک آدھ شخص کے گھر بنوا دیں، 30 35 40 ہزار روپے لگوا کے، اینٹیں وہیں پڑی ہیں، کھڑکی کی چوکھٹ، دروازے کی چوکھٹ، گارڈر وہیں پڑے ہیں، صرف چھپڑا بنوانا ہے اور وہ کرنا ہے. اگر آپ کسی ایک شخص کے 2 3 مہینے 4 مہینے اس کی راشن کی ذمہ داری لے لیں لوگ، تو آپ کا کیا ہے اگر آپ کے $50 سے کسی کے گھر میں پورے مہینے کا راشن ڈل جائے گا. تو میں اوورسیز سے کہوں گا آپ کا بڑا اہم کردار ہے اور آپ کو حصہ لینا چاہیے، حصہ ڈالنا چاہیے. آپ کی وجہ سے اگر لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو جائے تو بہت بہتر ہے. لوگ بہت سخت امتحان اس وقت دے رہے ہیں. پاکستان کی اقتصادی صورتحال آپ کے سامنے، ان جیسی آفات میں جو مخیر حضرات بڑے بڑے سامنے آتے تھے، اس وقت بتائیں نا، کسی ایک کا نام بتائیں کون سامنے آ رہا ہے ہمارے ساتھ. تو بس وہ ہمارے اپنے جو ڈونر علی شیخانی، رضوان بھائی اور لوگ جو دیگر ہیں چھوٹے موٹے لوگ وہ جڑے میں. لیکن یہ کہ بڑے بڑے تنظیموں کو اترنا پڑے گا، بڑے بڑے شخصیات جو بیرون ممالک مقیم لوگ ہیں پاکستانی بزنس ٹائکونز، ان کو اترنا پڑے گا. پاکستان بلا رہا ہے ان کو، پاکستانی عوام بلا رہی ہے، مصیبت زدہ پاکستانی ان کو بلا رہے ہیں. بالکل. گلف کنٹریز کے اندر ہمارا پروگرام بھی زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو میں بھی ریکویسٹ کروں گا تمام متحدہ عرب امارات اور سعودیہ کے ان تمام ناظرین سے جو کہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ کہیں نہ کہیں ایسی این جی اوز کو، فلاحی ادارے کو ضرور سپورٹ کیا کریں، یا خود آپ کا کوئی بھی تعلق ہو کسی بھی ذریعے سے کریں، کہ جو بنفسہ نفیس آپ کو ثبوت بھی دے سکے، کام کرتا ہوئے بھی نظر آئے. ہم غزہ کو رو رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہاں پہ اس وقت مسلمان پریشان ہیں چیزیں، مگر اس وقت پاکستان کے اندر بھی ایسے قصبے ہیں، ایسے علاقے ہیں جن کی غزہ جیسی صورتحال ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے ظفر بھائی؟ بالکل سر، جس طرح وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، انسانیت کو ذبح کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بھوکا پیاسا مارا جا رہا ہے، اس ظلم کے لیے جتنا بولا جائے کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایسا ظلم ہو رہا ہے تاریخ میں، ایسی بربریت ہو رہی ہے اور اس کے اوپر سب کی خاموشی، اس سے بڑا ظلم کہ مطلب ایک طرف لوگ مر رہے ہیں، بتا رہے ہیں میری بچی جو ہے وہ 1.5 مہینے سے بھوکی ہے، اس کی ماں بول رہی ہے میں 2 مہینے سے بھوکی ہوں. اور کسی میں کیا میں بولوں اس کے اوپر، کسی کو غلط بات منہ سے نکلے گی میں کیا بولوں. اربوں مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ہم سب مل کے بددعا بھی کریں اگر ایک ساتھ ایک وقت میں، تو بھی ظالم جو ہے وہ غرق ہو جائیں گے. بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت بربریت ہو رہی ہے. اس وقت سیلابی صورتحال سے نبر آزما ہے ظفر عباس صاحب، اور ان سے پہلے بھی رابطہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بڑی مشکلوں سے ہوا کیونکہ وہاں بجلی کے بھی مسائل ہیں، وہاں پہ مواصلاتی مسائل بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. تو اس وقت ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہیں جائیے گا نہیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی اسرار میں ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا برنچ ٹائم بھی ڈاکٹر فہیم. اٹھ کے نہ جانے کا شکریہ، برنچ ٹائم بھی ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ. پہلے سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ تھے ظفر عباس صاحب، اور ہمارے ساتھ تھے نوید ملک صاحب جو کہ بیورو چیف تھے لاہور کے، اور بتا رہے تھے سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں. اس وقت ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نیاز کھوسو جو کہ سابقہ ایس ایس پی ہیں، ریٹائرڈ ہیں،
اور اس وقت کراچی شہر میں ٹارگٹ کلنگ کی عوامی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تو جاری رہا ہی ہے، ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی محفوظ نہ رہے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے نیاز کوسو صاحب موجود ہیں۔ جی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ نیاز صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ نیاز صاحب، اس وقت جو صورتحال پاکستان اور خاص طور پہ سندھ اور زیادہ بالخصوص کراچی شہر کی، کہ جہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی محفوظ نہیں رہے، ایسے بہت سارے ہائی پروفائل کیسز بھی گزرے کہ جس کے گواہان بھی سیو نہیں رہتے، ایون کہ جو اگر انویسٹیگیشن میں پولیس افسران بھی جو شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی محفوظ نہیں رہتے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اس اسنا کس طرح سے پولیس پہ یا قانون نافذ کرنے والوں پر اعتماد دکھائے جبکہ وہ تو خود محفوظ نہیں؟ جناب گزارش یہ کہ ہم نے تو اس پہ بہت کام کیا تھا، کافی مسلمان بھی پکڑے گئے تھے۔ اب یہ فنامنا جو ٹیررزم کا جو اسٹارٹ ہوا تھا کراچی میں، یا اس سے پہلے بھی جو پولیس افسران کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی، وہ تو مقصد کہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، ان کے مسلمان بھی گرفتار ہوئے، ان کو سزا بھی ہوئی۔ اب یہ جو موجودہ جو کرنٹ جو سینیریو چل رہا ہے، وہ اس سال میں جو ہے وہ 14 کے قریب پولیس افسران ہیں، ملازمان ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اس میں سلسلہ یہی لگ رہا ہے، اس میں سی پی ڈی کام کر رہی ہے، اور ہماری جو کراچی کے پی کے پی او والے جو ہے کے پی او پولیس، وہ بھی اس میں کام کر رہی ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ یہ ہے کوئی سیریل کلر، ایک سیریز ایک ہی ہے، وہ کلر بھی وہی ہیں جو جن لوگوں نے یہ ہمارے 14 پولیس ملازمین افسران بھی شامل ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ نیاز صاحب یہ بتائیں گے عملی طور پہ جو قدم اٹھائے گئے، کچھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کو کم کرنے کے لیے خاص طور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے؟ کبھی پرسوں ہی گلشن معمار میں صدام نامی ایک پولیس اہلکار کو شہید کر دیا گیا، اور تقریباً 6 سے 8 ماہ کے اندر تقریباً 14-15 پولیس اہلکار شہید کیے گئے۔ تو عملی قدم کیا اٹھایا گیا تاکہ دیکھنے والے ناظرین اور عوام بھی کچھ مطمئن ہو؟ جناب آئی جی صاحب سے سندھ کی طرف سے وہ اس میں، اور اپنا ایڈیشنل آئی جی صاحب جو کراچی ہیں ان کی طرف سے انہوں نے پولیس کی جو جہاں نفری ہے، تعداد ہے، اور پروجیکٹیں ہیں، اور ان کو اس قسم کی جو ان کو جن سے ان کا بچاؤ ہو سکتا ہے، وہ سارے اقدامات کیے ہیں، اور ان کو اقدامات کو مانیٹر کرنے کے لیے سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی صاحب ہیں آزاد خان صاحب، ان کو بھی اس بات پہ کیا ہے کہ فوکس کریں کہ ان کی اللہ خیر کرے مزید اس میں ٹارگٹ کلنگ نہ ہو۔ لیکن اب کراچی کی شہر کی یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی سے نہیں کہ کافی جو دہائیوں سے وہ یہ سلسلہ جو بدامنی کا ہے، یا ٹارگٹ کلنگ کا ہے، یا اسٹریٹ کرائم کا ہے، یا ایسے جو اغوا بڑا تاوان ہے، اس پہ پولیس کنٹرول تو کرتی رہی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ پولیس دوبارہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے کام کر کے ان کو پکڑا تو سب ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو گروپ ہے ٹارگٹ کلنگ والا جو ابھی کر رہا ہے، جو اس سال ٹارگٹ کلنگس ہوئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کو جلدی یہ اپنے پکڑ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ نیاز کوسو صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے یہ معاملات ہوئے پچھلے دنوں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو ٹارگٹ کلنگ کم ہو جاتی ہے اور تھوڑے عرصے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، تو کیا جو پہلے ایکشن لیا گیا تو کوئی گروہ یا کوئی سیریل کلر جس طرح کلر آپ بتا رہے ہیں، یا اس طرح کا کوئی بندہ باقاعدہ گرفت میں آتا ہے، یا بس وقتی طور پہ چھاپے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کلنگ کم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ سلسلہ تھوڑی دیر بعد شروع ہو جاتا ہے؟ تو اب تک کسی گروہ، کسی سیاسی تنظیم، کوئی عسکری ونگ، کوئی غیر ملکی ایجنسیاں، کوئی یہ کون ہے؟ کچھ اب تک کچھ اس کا پتہ چل سکا؟ جناب جو آپریٹر ہیں، وہ آپریٹر تو یہاں جو بہائنڈ جو کرٹن ہے، یا ماسٹر مائنڈ آپ کہہ لیں، وہ تو پیچھے میرے خیال میں وہ پکڑے نہیں جاتے، وہ
وہ تو بچ جاتے ہیں یا وہ کراچی میں موجود نہیں ہوتے، کراچی سے باہر ہوتے ہیں، لیکن جو آپریٹر ہوتے ہیں جو کراچی میں آپریٹ کرتے ہیں ان جرائم کو یا ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، وہ تو پکڑے جاتے ہیں، ان کو سزا بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بالکل آپ کا کہنا درست ہے کہ یہ اس کا خاتمہ تبھی ہوگا جو پیچھے جو ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہیں یا جو بھی پیچھے بیہائنڈ دا کرٹن بیٹھ کے یہ کام کراچی میں کروا رہے ہیں، وہ ان تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی اب تک۔ اچھا، ایک بات یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ ادارے اور کچھ انٹرنیشنل جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سندھ پولیس کے اندر پچھلے دنوں کافی سیاسی وابستگیوں والی بھرتی ہوتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون نافذ کرنے کے لیے بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں، نہیں جناب، یہ سیاسی بھرتی اور یہی دیکھیں نا، وجہ ہے کہ اب تک یہ جو سیریل اگر کلر ہم اس پہ بات ہے کریں جو تو اگر جو ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے یا پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو تو اب یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ بندہ جو 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 جس کو قتل کیا جا رہا ہے یا کہ یہ میرٹ پہ بھرتی ہوا ہے یا سیاسی بھرتی پہ ہوا ہے، اس کو تو صرف یونیفارم دیکھنی ہوتی ہے کہ یونیفارم پرسن بندہ ہے، خاص طور پہ پولیس والا ہے۔ یہاں سے 3-4 سال پہلے ایک ٹارگٹ کلنگ کی سیریز چلی تھی جو صرف ٹریفک کے پولیس اہلکاروں کو قتل کر رہا تھا۔ میں اب اپنا بھی وہ سوال نہیں سمجھا سکا آپ کو۔ سوال یہ ہے کہ جو ہمیں تحقیقات کرنے میں پرابلم آتی ہے، کیونکہ ہاں ایک میرٹ کے اوپر جب بھرتیاں ہوتی ہیں تو پھر اسکلز کچھ اور ہوتی ہیں، اور ایک ہاں بھرتیاں جب سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے یا سیٹس سننے میں یہ آیا ہے، بلکہ میں آپ سے چلیں بہت ہی آسان کر دیتا ہوں اپنے سوال کو۔ اس بات ہاں میں کتنی حقیقت ہے کہ کراچی شہر کے اندر یہ جتنے بھی پتھارے لگتے ہیں، بازار لگتے ہیں، باقاعدہ سیل ہوتے ہیں، باقاعدہ ایس ایچ او کی سیٹ کو سیل کیا جاتا ہے، پرچیز کیا جاتا ہے، اور تھانے بکتے ہیں باقاعدہ کہ اس تھانے کی حدود میں اتنے بازار لگتے ہیں تو اس سے اتنا بھتہ ملے گا، اور وہ پھر جس نے خرچ کیے ہوں گے پیسے اس سیٹ کو خریدنے کے لیے وہ دے گا۔ تو جب ایک سیٹ ہی اس یہ بکے گی کہ مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں اس وقت اولڈ کراچی کی یا نیو کراچی کی یا سینٹرل عزیز آباد کے تھانے کی، کہ یہاں پہ مدنی مسجد کا بازار ایک دکھتا ہے کہ اس میں اتنے جمعرات بازار لگتا ہے، کچھ گراؤنڈ میں پیر بازار، منگل بازار، بدھ بازار، وہاں سے پیسے اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو جتنے بازار جس پولیس اسٹیشن کے اطراف میں لگتے ہیں، حدود میں لگتے ہیں، اتنا پیسہ بنتا ہے۔ تو ایک ایس ایچ او یا قانون نافذ کرنے والا ادارہ جب یہ پیسے ہی دے کر آتا ہے کہ میں 1 کروڑ دے کر آیا ہوں، تو مجھے 1 کروڑ وہ بھی نکال لیں اور 50 لاکھ وہ بھی نکال لیں کہ اوپر کا پروفٹ جو لوگوں نے ساتھ مل کے انویسٹ کیا ہوگا، تو اپنی کمائی کی فکر زیادہ ہوگی یا یہ جو ٹارگٹ کلنگ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کر رہے ہیں اس ملزم کو پکڑنے یا اس ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے میں ہوگی؟ تو جناب گزارش ہے کہ دیکھیں جو ہمارے پولیس اسٹیشن ہے، تھانہ ہے، وہ اس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے بڑے کرمنلس کو جو پورے سٹی کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، کبھی ایک تھانے میں جرم کر دیا، کبھی دوسرے میں، ان کو پکڑنے کی جو ہے نا استعداد جو ہے وہ تھانے کو نہیں ہوتی۔ ہمارے جو یہاں جیسے سی ٹی ڈی ہے، ایس آئی یو ہے، جو یونٹس ہیں ہمارے یونٹس جو ہے وہ ان کا جو انٹیلیجنس کا جو نظام ہے یا ان کی کارکردگی جو ہے، وہی لوگ آگے چل کے انہی ملزمان کو گرفت میں لاتے ہیں، ان کو پکڑ میں لاتے ہیں۔ تو اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تھانہ جو ہے وہ آرگنائز کرائم میں ملوث ہوتا ہے، وہ پتھاروں کے بتہ کلیکشن میں یا دوسری چیزوں میں ملوث ہوتا ہے، وہ تو جو ہے وہ اچھے اور برے لوگ ہر محکمے میں ہیں اور ہر ملک میں ہیں۔ ہمارے پاس بدقسمتی ایک اور زیادہ ہیں۔ اچھا نیاز صاحب، وہ معذرت چاہوں گا انٹرپٹ کر جو رہا ہے ہوں آپ کی لیکن ان بات کی میں۔ جو ایسے پیشوں نائمہ کو جو ورک سعید نے آؤٹ ہمیں کرتے ہیں، جوائن کیا ہے۔ نیاز صاحب، وہ لوگ نیاز سارے جو صاحب ہیں وہ جتنا میرا تجربہ ہے وہ سارے کام یونٹ والے کرتے ہیں، جو ہمارے پاس یونٹ جو چل رہے ہیں، جی سی جی، سی ڈی ہے اچھا یا ایس آئی یو ہے۔ مجھے تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے پروگرام میں۔ نیاز صاحب، نائمہ سعید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ کرمنالوجسٹ ہیں، اور اس پہ بڑے جو بھی کرمنلز ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑی ان کی تحقیق اور ریسرچ ہے۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ نائمہ سعید صاحبہ، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ بالکل، وبرکاتہ۔ ہاں بالکل سن رہی ہوں۔ میری بہن کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ میری بہن میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ریٹائرڈ ایس ایس پی ہیں سندھ پولیس کے، نیاز کھوسو صاحب۔
سوال میرا یہ تھا، اس ٹاپک پہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات 6 سے 8 ماہ میں تقریباً 15 سے 20 پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا کراچی شہر کے اندر۔ اب میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اور ابھی پرسوں بھی گلشن معمار میں صدام نامی ایک پولیس اہلکار کو شہید کر دیا گیا۔ اب کنڈیشن یہ ہے کہ جو ایک خبر ہے، ایک غیر ملکی ایجنسی کی تحقیقات ہے کہ کراچی شہر میں باقاعدہ ایک ایک تھانہ بکتا ہے، ایس ایچ او کی سیٹ سیل ہوتی ہے، یعنی برائے فروخت ہوتی ہے۔ جس تھانے کے اطراف میں بازار اچھے ہوتے ہیں یا کوئی ایسے کام، مثال کے طور پہ کہ کوئی منشیات کے اڈے کے لیں یا دوسری چیزیں، اس حساب سے وہاں کا پوٹینشیل ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ایک تھانہ اگر 1 کروڑ میں خریدا جاتا ہے تو ہمارے جو موجودہ جو پرچیز کرنے والے اس تھانے کے صاحب ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے نکالے جائیں۔ کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا تحقیقات ہیں؟ اور جب پولیس ہماری اس ایکٹیویٹی میں لگ جائے گی تو کیا اپنے ہی اہلکاروں کے ٹارگٹ کلرز کے ماسٹر مائنڈ کو بھی نہیں پکڑ سکے ہم اب تک؟ 6-8 ماہ ہو گئے۔ تو جب قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے ہی لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو عوام کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ مجھے ذرا بتائیے گا میری بہن۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے بھی بات کی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دراصل تھانے کی جو بکتے کی بات کی، یہ تو ایک اوپن سیکریٹ ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ تھانوں کی جو ہے ایس ایچ او کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، کس طرح سے بنا جا سکتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ دراصل یہ جو کلنگ میں اضافہ ہوا ہے، ٹارگٹ کلنگ میں پولیس آفیسرز کی یا پولیس کے جو پرسنلز ہیں ان کی، وہ آپ یہ غور کریں، اس میں یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ زیادہ تر کس قسم کے علاقوں میں ان کا محل وقوع کیا تھا، اور وہاں پر کیا لینڈ گرائبنگ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آج کل جو ہے ہمیں بہت سارے واقعات ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لینڈ گرائبنگ کے واقعات میں پولیس بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی رول ضرور ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ تھانے بکتے ہیں اور سیٹیں بکتی ہیں، تو بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے کچھ ہم ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جس میں جو ہے جو غیر قانونی بھی ہوتے ہیں اور لیکن جس کی بہت اچھی جو ہے وہ جس سے آمدنی متوقع ہوتی ہے، تو اسی میں زمین پہ ناجائز قبضہ بھی شامل ہے۔ جو آپ نے گلشن معمار کی بات کی، گلشن معمار بالکل اسی ریڈیس میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ اسکیم 33 بھی اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے اس طرح کے ڈسپیوٹ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ پولیس والوں کا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونا بھی اس ٹارگٹ کلنگ کی ایک اہم وجہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر پہلو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ پراپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف فائل کا پیٹ بھر کے اس کو بند کر دینے کی۔ جی میری بہن، ابھی ایک تحقیقات بھی ایک سامنے آئی ہے، ایک ذرائع نے ہمیں بتایا کہ گزشتہ دنوں ایک کیس ایسا بھی سامنے آیا سندھ کے اندر کہ ایک کپل تھا، شادی شدہ کپل تھا، اور اس کو ہراساں کیا گیا سندھ پولیس کی طرف سے، اور اس کے بعد جب اس لڑکے نے ریزسٹ کیا تو اس کے اوپر کچھ منشیات کے کیسز ڈالے گئے، اور اس کے بعد اس کو اریسٹ کیا گیا۔ پھر اس نے زیادہ ریزسٹ کیا تو ایک جعلی پولیس مقابلے میں اس کو مار دیا گیا۔ بعد میں جب انویسٹیگیشن سامنے آتی ہے تو اس لڑکے کے جو ایک کپل تھا، اس لڑکے کے بھائی نے جوابی بدلہ لیا، متعلقہ پولیس افسران کو ٹارگٹ کلنگ میں قتل کیا۔ اسی طرح ایک بڑا معروف کیس ہے جو پچھلے مہینے سامنے آیا تھا کہ ایک جج صاحب کو قتل کیا گیا تھا ایک نماز جنازہ کے دوران، کہ وہ ایک غلط کیس میں سپورٹ کی تھی جج صاحب نے، اور غلط کیس سنا اور غلط فیصلہ دیا، اور اس کے اگینسٹ بھی وہ ایک صاحب تھے ببانگ ڈھول، انہوں نے دھمکی دی اور انہوں نے کہا کہ ان صاحب نے ایسا ایسا کیا، وہ ڈیٹیل آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ ایک ریئلٹی ہے یا یہ صرف ایک کہانیاں ہوتی ہیں؟ یہ کہانی تو اس میں سے کوئی نہیں ہے، دراصل کہانیاں بھی ریئلٹی پہ مبنی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے یہاں پہ 2 مثالیں دی۔ دیکھیں، پہلی جو آپ نے مثال دی کہ انٹیریئر سندھ میں آئی تھنک یہ واقعہ ہوا کہ وہاں پہ پولیس پہلے اس کو جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا کپل کو، اور اس کو جو ہے غیر قانونی طور پر اس پر منشیات کے مقدمے ڈالے گئے، اور پھر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بات نہیں بنی تو اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ بالکل ایک یہ آپ نے پہلی بات کی تھی۔ میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو
ہوتا ہے کہ کسی پریشر کی بنیاد پر غلط مقدمات میں غلط الزامات کے تحت جو ہے وہ FIR درج کر لی جاتی ہیں. باثر افراد یا ایسے افراد جو کسی سے کوئی ذاتی انتقام لینا چاہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک اور بھی چیز کہوں گی کہ جو اسپیشل برانچ اور جو بات یہ کہ جو آپ کی جو پولیس سے ریلیٹڈ یہ دیگر جو ادارے ہیں یہ جو مختلف قسم کے انٹیلیجنس رپورٹ جو کریٹ کرتے ہیں اس کو بھی جو ہے ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ میرٹ پر ہوتی ہیں, کیا واقعی جو ہے یہ رپورٹس جو بنتی ہیں ذاتی انتقام یا کسی مقصد کے تحت بنائی جاتی ہیں یا پھر یہ کسی حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. یقیناً میں کہتی ہوں کہ یہاں پر جو کرائم پہ قابو نہیں پایا جاتا اور بے قابو جو ہے کرائم ریٹ ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ اسی تمام قسم کے جو ہیں وہ چیز سرگرمیاں ہیں جو اس کی جانب سے اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کا اصل کام کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی اور وہ بعض اوقات ذاتی انتقام اور ذاتی وجوہات کی بنیاد پر وہ ذاتی انتقام ہی پورے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں. دوسری آپ نے بات کی کہ جو کراچی میں ایک کلنگ ہوئی تھی آج سے 1.5-2 مہینے پہلے, ایک وکیل صاحب تھے, ایک مشہور زمانہ وکیل, اور ان کو ایک پولیس سے ریلیٹڈ ایک بندہ تھا جس نے ان کو جمعے کی ایک نماز جنازہ کے دوران جو ہے وہ قتل کیا تھا اور اس نے ببانگ دول اس نے اس کا قبول بھی کیا اور ان وکیل صاحب سے متعلق کئی چشم کشا حقائق بھی جو ہیں وہ بیان کیے. لیکن میں یہاں یہی کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وکیل صاحب جو ہے وہ ذمہ دار تھے. یقیناً وہ کوئی ایسا ایک پیرالل ان کا بزنس تھا جس میں جو ہے دو پارٹنرز کے درمیان کوئی رنجش ہوئی اور جس پہ رنجش میں آ کے ایک پارٹنر نے جو ہے وہ غیر قانونی مقدمات کی بھرمار کی اور دوسرے پارٹنر نے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ ایڈریس کیا کہ ان کی جان جو ہے وہ اس سے سر عام لے لی. یقیناً یہ قانون کا فیلئر ہے, یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا فیلئر ہے کہ اس طرح سے سنگین واقعات ہمیں آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ریفارمز کے علاوہ بڑے پیمانے پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کالی بھیڑیں اتنی بڑھ گئی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کہ اس طرح کی جعلی جو ہیں وہ انتقام پہ مبنی جو ہیں وہ کارروائیاں جو ہیں وہ عام ہونے لگی ہیں. اور یہ جو آپ کلنگز کی بات کر رہے ہیں جو ابھی آپ کے پچھلے 8 مہینے کے دوران اتنی کلنگز ہوئی ہیں, اس کے پس پردہ بھی جو ہے وہ فیکٹرز کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے کہ یہ ان کی اصل وجوہات کیا ہیں. کہیں نہ کہیں اس کی روٹس جو ہیں وہ ملیں گی آپ کو انلیگل بزنس میں. جی نیاز خسرو صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. پچھلے دنوں ایک کیس وہ بھی سندھ میں رپورٹ ہوا کہ ایک شخص جس کو یہ سمجھا گیا کہ یہ با اثر شخصیت تو نہیں ہے, اس کو ایک سندھ کے اعلیٰ عہدیدار نے, اس کے بھائی نے, جو کہ وہ خود بھی ایک چیئرمین تھے, ٹاؤن چیئرمین, انہوں نے مارا اور اس کے بعد اپنے اثر و رسوخ استعمال کیے اور پولیس کو بلوایا. نہ صرف خود پٹائی لگائی بلکہ پولیس کے حوالے بھی کیا. مگر جب بعد میں پتہ چلا کہ ان کا تعلق ایک اور بڑے مائی باپ قانون نافذ کرنے والے ادارے سے تھا, تو اس کے بعد وہ خود قانون کے شکنجے میں آئے, قانون حرکت میں آیا اور پکڑے گئے. تو کیا ایک عوام کا بھی کس طرح اعتماد بحال ہوگا قانون نافذ کرنے والے اداروں پر کہ اگر وہ شخص بھی ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا تو کیا اس کو انصاف مل پاتا؟ ان تمام معاملات کی بہتری کے لیے کیا کر رہی ہے اس وقت سندھ پولیس, تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی نیاز صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نیاز صاحب آپ نے سوال سنا میرا؟ نیاز صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہے؟ نیاز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ یہ نیاز صاحب عوامی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں. سوال یہ ہے نیاز صاحب کہ پچھلے دنوں ایک کیس انٹیریئر سندھ کے اندر رپورٹ ہوا جہاں پہ ایک شخص سے مدبھیڑ ہوئی ایک ٹاؤن چیئرمین کی جو کہ بااثر شخصیت تھی سندھ کی. میں بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہاب صاحب کے بھائی کی. اور نہ صرف ان کو مارا پیٹا گیا بلکہ پولیس بلا کر ان کے حوالات میں بھی ڈال دیا گیا. جب سعید غنی کے بھائی صاحب سے بات ہوئی تھی, یہ اب ہوا یہ ہے کہ جب پولیس آئی اور ان کو حوالات میں ڈال دیا گیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ خود قانون نافذ کرنے والے ادارے سے ان کا تعلق تھا, اور جب قانون حرکت میں آیا تو یہ بتائیں کہ پھر وہ دوبارہ ایک عام شخص جو پٹا اس کا کیس بھی درج ہوا
मुकदमा दर्ज हुआ और वो फिर कानून के शिकंजे में आया। तो क्या एक आम आवाम भी जब तक उनका ताल्लुक किसी बाअसर शख्सियत से नहीं होगा तो क्या उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? नियाज साहब। जनाब इसमें जनाब मेरा मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये सारा जो क्रेडिट जो जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे या पुलिस हरकत में आती है, उसकी सारी वजह मीडिया है। मीडिया जिस केस को उठाती है, जिसको हाईलाइट करती है, उस केस में जो है वो बिल्कुल ही जो है किसी को भी रियायत नहीं दी जाती, चाहे वो किसी आम आदमी के खिलाफ अपना आम आदमी के साथ जुल्म हुआ है या किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के बंदे के साथ हुआ है। तो इसका सारा क्रेडिट जो है मैं उसके क्रेडिट है, सवाब है या जो अच्छा काम है वो सारा मैं उसको सोशल मीडिया को और मीडिया को देता हूँ कि उसी वजह से सारा होता है। तो अब वो केस बात कैसे हाईलाइट नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं चलता, अंदरूनी खाना चीज़ें जुर्म होके वो सारा जुल्म होता है, वो वहीं पे सारा कम्प्रोमाइज़ हो जाती है पुलिस भी, और वो बेचारा जिसके साथ लड़ाई झगड़ा होता है वो भी कम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये मीडिया को हमें यहाँ सोशल मीडिया को और मीडिया को अलर्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो केस मीडिया की जिन्नत बना है, आप देखें उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उसमें सजा भी हुई है। यानी नियाज खोसो साहब, आप ये कहते हैं कि एक आम आवाम पे जो भी जुल्म हो और यानी किसी पे भी हो, मीडिया उसको रिपोर्ट ना करे, जो रिपोर्ट करता है पुलिस की फिर वो बदनामी का सबब बनता है। मगर पुलिस ऐसी नहीं है। पुलिस ऐसा कुछ भी, पुलिस एहलकार ना भत्ता लेते हैं, ना नाजायज केस का इंदराज होता है, ना कुछ इस तरह का होता है, ना थाने बिकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ये कहते हैं? तो देखिए ये तो आप गलत नहीं कह रहे, ये ऐसी चीजें देखिए हमारे ये माशरे का हिस्सा है, ये तो बिल्कुल होता है। ये इस चीज की मैं नहीं गवाही दूंगा, ना ही गारंटी दूंगा कि यहाँ करप्शन नहीं है या पुलिस थानों में जो है वो मदरसे हैं, वहाँ अच्छा काम होता है सारा दिन, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ अच्छा एसएसपी साहब, एक चीज कभी आपके कैरियर में गुजरी, मैं कराची शहर में मेरा बचपन, मेरी पैदाइश और सारी जिंदगी गुजर गई कि हम 15 कॉल करें या कहीं भी कॉल करें, कोई भी इमरजेंसी हो, पुलिस को आने में टाइम लगता है। मगर अगर मुझे अपना घर बनवाना हो और बजरी का ट्रक आके अभी खाली भी नहीं हुआ होता, पुलिस वाले आ जाते हैं और आपको पता है फिर जेब गर्म करनी पड़ती है, वरना तो वो काम रुक जाता है। ऐसा आपके करियर में कभी देखने में आया? और इस तरह के पुलिस वालों के खिलाफ कभी कोई एक्शन हुआ? ये बात इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं है। ये जो चीजें आपके मुशाहिदे में आई हैं वो सेम हमारे मुशाहिदे में भी बिल्कुल उस वक्त भी आती रही थी और आज भी आती रहती हैं कि 15 को आप किसी वजह से कॉल करें तो उसके आने में लेट हो जाती है, लेकिन आप कोई घर बना रहे हैं या बजरी का ट्रक उतारा है, सीमेंट उतारा है या ऐसा कुछ हुआ है, तो वो जो पुलिस मोबाइल हमारी गैस होती है वो फौरन पहुंच जाती है। नियाज खोसो साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज भी पुलिस में आप यकीनन रिटायर हो गए, मगर पुलिस के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं या अपने इदारे की गलतियों की वजह से शर्मिंदा भी होते हैं। हमने 2-3 वाकयात जो नियाज खोसो साहब के सामने रखे, हमारी बहन ने रखे, उसको एडमिट किया और यकीनन इस तरफ कोई नहीं देखता। इस टारगेट किलिंग को तो यकीनन मीडिया की जीनत बन जाती है और रिपोर्ट्स भी बनती है कि आया पुलिस एहलकारों को सिर्फ वर्दी देखते ही गोली मार दी जाती है, मगर हर जगह ऐसा नहीं होता। यकीनन मुल्क दुश्मन एजेंसियां और इस मुल्क से नफरत करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 90s में भी कुछ वजूहात इस तरह की बनी, हर दौर में कोई ना कोई वजह बनती है कि पुलिस एहलकारों को टारगेट किया जाता है, मगर हर दफा ये मुल्क दुश्मन एजेंसियां ही नहीं होती, कुछ इदारे में मौजूद काली भेड़े भी होती हैं जिनका खात्मा जरूरी है। मगर मैं सलूट करूंगा ऐसे पुलिस वाले, ऐसे कानून के रखवाले जो कि कम से कम गलती मानते हैं, क्योंकि हदीस शरीफ भी है, जो गलती मानता है, जो इस्लाह लेता है, वो सीखता है। तो मैं सलूट पेश करूंगा नियाज खोसो साहब आपको कि आपने गलतियों को माना भी और सुधारने की एक ख्वाहिश का भी इजहार किया। और नाइमा सईद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। एक अहम टॉपिक पे हमने गुफ्तगू की। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें किसी भी केस के तमाम रुख को लाजमी देखना होगा, चाहे उसके रुख 2 हो या 4। इसी तरह
इतने कम वक्त में आपने सोशल मीडिया पर भी हमें बहुत पसंद किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, सजेशंस देते हैं, शिकायतें भी करते हैं, करते रहें और बताते रहें कि अब आने वाले प्रोग्राम में हम किसको गेस्ट लाएं। ब्रेस्ट टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट को इजाजत दीजिएगा। मदीने शरीफ सऊदी अरब से इस वक्त साहब अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।